تو یہ جو لوگ اس کی کاشت کرتے ہیں یہ ایک ڈینجرس بھی ہے چیز، یہ جب آتی ہے نیچے پھر اس کو پلگ کر لیتے ہیں، جیسے آپ نے کہا اس پھل کو رکھنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اگر آپ زیادہ دیر رکھیں گے وہ خراب بھی ہو جائے گا. تو یہ سارا کچھ جو ہے جو لوگ اس سے منسلک ہیں جو روزگار کماتے ہیں، آپ تو اینڈ پہ ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ آئے، ان کی زندگی جو ہے وہ اس کے ارد گرد جو ہے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ان کی انکم بہت اچھی ہے، ان کی انکم جو ہے اتنی مناسب نہیں ہے، اور اب ان کی کیا صورتحال ہے؟ اٹس اے گڈ کوشچن. بات یہ ہے کہ چلغوزے کی کاشت از اے ویری ٹیڈیس جاب. اتنا مشکل یہ کام ہے اور اتنا یہ لیبر انٹینسو ہے، اور یہ صرف یہ پٹھان لوگ ہی کر سکتے ہیں. درخت پہ چڑھنا، ادھر سے غنچے اتارنا، درخت کو ضائع نہیں کرنا تاکہ اگلی فصل آئے، پھر اس کو کلیکٹ کرنا، کلیکٹ کر کے پھر اس کو غنچہ جب آتا ہے تو وہ بند ہوتا ہے، اٹس فل آف گوند. اس کو پھر یہ رکھتے ہیں. پہلے تو یہ اس کو زمین میں گڑا کر کے اور پھر اس کو آگ لگاتے تھے اور اس کو وہ کھلتا تھا. وہ پھر ہم لوگوں نے منع کیا بیکاز اس سے ایفلاٹاکسنز پیدا ہوتے تھے زمین میں. تو اب ان کو وہ 7 دن لگتے ہیں اس کو کھلنے میں، پھر اس کو جھاڑ کے اس کا چلغوزہ کر کے. اب وہاں پہ ہزاروں آدمی ہیں جو درختوں سے اترتے ہیں. بوری کوئی 2 بوریاں اٹھا رہا ہے، کوئی 1 بوری اٹھا کے اس نے وہاں پہ ایک وہاں آرتی ہے لوکل، اس کو دے دیا. اس نے آ کے نیکسٹ ڈے جو آرتی ہے اس کو دے دیا. پھر الٹیمیٹلی یہ آ گیا بنو آزاد مارکیٹ میں. وہاں پہ پھر یہ گریڈنگ ہوتی ہے اور ان کی بولی ہوتی ہے. ایکسپورٹرز وغیرہ ہم وہاں جا کے یا ہمارے ایجنٹس وہ وہاں سے خریدتے ہیں. اچھا انٹرسٹنگلی ان کا من جو ہوتا ہے وہ 51 kgs کا ہوتا ہے. ان کے اپنے ڈائنامکس ہیں جس کی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے بٹ اس کا اچھا. کیونکہ یہ چلغوزہ شروع میں آتا ہے، اٹس فل آف موئسچر اینڈ اٹ از اے ویری پیرشیبل کموڈٹی. اب بنو سے جب ہم لاہور لاتے ہیں تو ایک بوری کے پیچھے وی لوز اباؤٹ 2 or 3 kgs ویٹ لاس بیکاز آف دا موئسچر. اچھا اس کو پھر یہاں پہ اس کی کلیننگ، پروسیسنگ، پیلنگ اور یہ کرتے ہیں. اور پھر ایکسپورٹ کے لیے زیادہ تر اگر تو چائنا جانا ہے پھر تو ثابت چلا جاتا ہے گریڈنگ کر کے. آف کورس وہ ایکسپورٹ ہو جاتا تھا. پہلے بائی سی جاتا تھا لیکن پھر اس کے بعد بائی ایئر. تو جہاز ایوری فلائٹ ٹنوں کے حساب سے وہ جاتا تھا. تو اب وہ ساری کیونکہ بیکاز آف جو پہلے آپ کو بتایا اس کی سپلائی کٹیل ہو گئی، ایکسپورٹ پریکٹیکلی بند ہو گئی، اور اس کی وجہ سے یہ اب ان بیچارے جو سپلیمنٹ کرتی تھی ان کی انکم، ہاؤس ہولڈ عورتیں کرتی ہیں پیلنگ. یعنی کہ ہمارے ایک سسٹم انڈسٹری کا بنا ہوا تھا کہ ہم ان کو ویٹ کر کے دیتے تھے چلغوزہ، وہ لے کے آگے مختلف گاؤں میں ان کے ہر ہاؤس ہولڈ میں وہ دے دیتے تھے. آن دی ایوریج وہ اب وہاں گھر کی خاتون اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے، جہاں اس کو فری ٹائم ملا تو وہ پیلنگ کر رہی ہے. آن دی ایوریج ایک عورت ایک گھر میں سے 2 کلو روز کا وہ پیل کر لیتی ہے. اتنے ایکسپرٹس ہو گئے ہیں وہ کر کے. تو وہ ایک ویٹ کر کے ہم دیتے تھے، ویٹ کر کے ہم واپس لے لیتے تھے. اینڈ مائنڈ یو چلغوزے کی جو اندر گری ہوتی ہے دیٹ از بائی ویٹ ہاف، اس کا دونوں کا وزن آدھا آدھا ہوتا ہے، چھلکے کا اور اس کا. اب چھلکا جو ہے وہ گھر اپنے رہ کے تو ایز اے فیول برننگ کچن ان کا چولہا جلانے کے لیے وہ فیول استعمال ہوتا تھا اور وہ ہمیں ایسے واپس دیتے تھے. تو پھر ہم اس کی فردر پروسیسنگ کر کے، کافی پروسیسنگ اس کے ہوتے ہیں، پیکنگ کر کے اس کی روسٹنگ کر کے تو پھر ایکسپورٹ کرتے تھے، اور جو ثابت تھا وہ چائنا چلا جاتا تھا. اب افغانستان کا چلغوزہ یہاں نہیں آ سکتا بیکاز آف دا فینس.
سو وی لاسٹ پریکٹیکلی ہاف دا ٹریڈ جو پہلے یہاں آتی تھی، اب صرف پاکستان کی رہ گئی. بٹ دیٹ کین اسٹل بی ریوائوڈ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ ابھی بھی اپرچونٹی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ 1-2 سال رہے گی. ادروائز وی ول لوز دس انڈسٹری اینڈ لوز ایٹ دا ہینڈز آف دی انڈینس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.